السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 8 سورہ الکہف کا ترجمہ اور تفسیر چل رہا ہے، اور آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دے کے تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، کیونکہ مثالوں کے ذریعے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا جھگڑالو ہے، فوراً جو ہے نا اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو فوراً دیکھو کیسے لال پیلا ہو جاتا ہے، اپنے خلاف ایک بات سننا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے رکوع میں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ ہم نے پیغمبروں کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر کا کام کسی کو ہدایت پر لانا نہیں ہے بلکہ ہدایت کی بات بتانا ہے۔ اب یہ اس کی چوائس ہے کہ وہ ہدایت کی بات کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ کوئی جان بوجھ کر ہدایت کو قبول نہ کرے، صحیح بات کو سن کر بھی انسنا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں، اس کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ پھر وہ صحیح بات سننے کے اور سمجھنے کے لائق ہی نہیں رہتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ بڑا غفور ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے۔ انسان تو جب اس کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ کہاں ہے اللہ کا عذاب، آتا کیوں نہیں اللہ کا عذاب؟ تو اللہ اس کی چاہت پر بھی عذاب نہیں بھیجتے، کیونکہ اللہ انسان کو مہلت دیتے ہیں توبہ کی، اللہ مہلت دیتے ہیں سمجھنے کی، تاکہ انسان اس ہدایت کو قبول کر لے جو پیغمبروں کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ تو آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں آج کے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، کیونکہ مثالوں کے ذریعے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھایا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے بیان کر دی ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، طرح طرح کی مثالیں، یعنی طرح طرح کی مثالیں دے کر ہم نے صحیح بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسان، أَكْثَرَ شَيْءٍ، سب سے زیادہ، جدلا، جھگڑالو ہے۔ انسان کی طبیعت میں جھگڑا ہے، اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو فوراً جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرت کے میدان میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو جھگڑیں گے، اور اللہ کے فرشتوں کے ذریعے پیش کیے گئے نام اعمال کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے، کہیں گے یہ ہمارا نام اعمال نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کیا ہم نے تمہارے لیے ہدایت کی جو چیزیں ہو سکتی تھیں، وہ میں حدیث کا پورا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کیا ہدایت کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے دنیا کے اندر نہیں بھیج دی تھیں کہ تم ہدایت کو قبول کرتے؟ لو یہ رہا تمہارا نام اعمال، اس کا نام اعمال اس کو ملے گا تو اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کہے گا ارے یہ گناہ یہ میں نے نہیں کیے، یہ میرا نام اعمال نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے انسان جو ہے نا جھگڑا کرے گا، کہے گا یہ میرا نام اعمال نہیں ہے، میں نے یہ سب نہیں کیا۔ پھر فرشتوں کو بلایا جائے گا، فرشتے بتائیں گے، کیونکہ انسان کے کاندھوں پر فرشتے ہوتے ہیں نا جو اس کا ہر عمل لکھتے ہیں، فرشتوں کا بھی وہ انکار کر دے گا کہ میں نے دنیا میں یہ سب نہیں کیا، میں نے اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا مطلب تم ان تمام چیزوں کو نہیں مان رہے، تو پھر کس کو مانو گے؟ تو وہ انسان کہے گا کہ میں تو اس کو مانوں گا کہ میرے اندر سے کوئی چیز، میرے اندر کی کوئی چیز یہ بتائے نا، یہ تو باہر کی چیزیں ہیں، یہ تو ایکسٹرنل چیزیں ہیں، انٹرنل کوئی چیز ایسی ہونا چاہیے نا۔ بھائی میرے ہاتھ ہے، میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ تو نام اعمال ایک باہر کی چیز ہے، فرشتہ تو باہر کا ہے، میں بتا رہا ہوں اپنے بارے میں، تو جب میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں تو میرے اندر کی کوئی چیز تو بتائے گی بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، پھر اس کے منہ پر جو ہے نا ٹیپ لگا دی جائے گی، ٹیپ تو میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، یعنی اس کے منہ پر ایک مہر لگا دی جائے گی کہ وہ بول نہیں پائے گا، اور پھر انسان کے اعضاء
اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آنکھ خود بولے گی کہ فلاں موقع پر اس نے غلط چیز کو دیکھا تھا، ہاتھ خود گواہی دے گا کہ اس ہاتھ کے ذریعے اللہ کہے گا اے اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ کہے گا کہ اے اللہ میرے ذریعے، میں ہاتھ ہوں، میرے ذریعے اس نے فلاں موقع پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ ٹائمنگ، یہ دن، یہ سن، یہ ہجری، اس موقع پر دن میں یا رات میں اے اللہ اس نے میرے ذریعے ان غلط چیزوں کو چھوا تھا۔ پیٹ گواہی دے گا فلاں موقع پر اس نے حرام چیز کو کھایا تھا۔ تو جب انسان کے باڈی کے پارٹس گواہی دے رہے ہوں گے، اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے، تب انسان پھر کہے گا کہ یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہے گا اپنے اعضاء سے کہ تمہارا ناس ہو، تم میرے خلاف بول رہے ہو؟ تو اعضاء کہیں گے کہ کمبخت تو نے گناہ کیے بھی تو تھے دنیا کے اندر، اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا انکار کر رہا ہے، اور پھر اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں، صحیح غلط کلیئر ہوتا ہے، اس کے بعد بھی انسان اپنے غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے آگے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ ہدایت آ جانے کے باوجود ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگنے سے لوگوں کو اسی بات نے روکے رکھا ہے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے، کیونکہ مشرکین مکہ اور کفار یہی تو کہتے تھے کہ ہم ہدایت نہیں مانتے، لاؤ عذاب لے کے آؤ۔ اچھا، پہلی قوموں کے اوپر عذاب آیا، وہ لے کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ لوگ جھگڑالو ہیں کہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اور یہ لوگ ہدایت ان کے پاس آ گئی، ان کے پاس پیغمبر آ گئے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ہدایت کو قبول کر لیں اور استغفار کریں، لیکن یہ ہدایت آ جانے کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر پہلے قوموں کی طرح عذاب آ جائے اور پہلے لوگوں کا معاملہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ وما منع الناس، وما اور جس چیز نے منع الناس لوگوں کو روکے رکھا ہے، ان یؤمنوا اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم جبکہ جاءہم ان کے پاس آ گئی ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا اور اس بات سے کہ یہ لوگ استغفار کریں ربہم اپنے پروردگار سے، اللہ صرف اور صرف اس بات نے روکے رکھا ہے، اللہ ان تأتیہم کہ ان کے پاس آ جائے سنت الاولین پچھلی قوموں کا طریقہ، او یاتیہم ان کے پاس آ جائے عذاب قبولہ سامنے سے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عذاب آ جائے اور پہلے لوگوں کا معاملہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اور ہم رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنائیں اور ایمان نہ لانے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ پیغمبر کا کام کسی کو ہدایت پر لانا نہیں ہے، بلکہ جو ایمان لے کر آئے ان کو جنت کی خوشخبری سنانا ہے، اور جو ایمان لے کر نہیں آئے ان کو جہنم سے ڈرانا ہے۔ وما اور نہیں، نرسلو ہم بھیجتے ہیں مرسلین پیغمبروں کو، الا مگر اس لیے مبشرین کہ وہ خوشخبری سنائیں، ومنذرین اور ڈرائیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اچھا جی، اور کہاں گیا؟ اور کفر کرنے والے ناحق جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں، اور انہوں نے میرے احکام کو اور جس چیز یعنی عذاب سے ان کو ڈرایا گیا ہے اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کفر کرنے والے ناحق جھگڑا کرتے ہیں، یعنی جھگڑا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن جھگڑا کر رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت رک جائے، کلمہ طیبہ کی دعوت رک جائے، جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ واپس ان کے بت پرستی اور شرک میں دوبارہ واپس آ جائیں۔ تو یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ اور سرداران قریش کا یہی تو پلاننگ رہتی تھی کہ کیسے ہی محمد اور محمد کے ساتھیوں کو پر ظلم کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ رک جائے۔ ہجرت حضور نے کیوں فرمائی؟ اسی لیے تو فرمائی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ناحق جھگڑا کرتے ہیں اور حق کو مٹانا چاہتے ہیں،
اور اللہ کی آیتوں کا اور جو چیزیں ان کو ڈرانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَيُجَادِلُ اور جھگڑا کرتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کو اختیار کر رکھا ہے بالباطل ناحق لیدحضوا تاکہ یہ مٹائیں بھی اس کے ذریعے حق بات کو واتخذوا اور بنا لیا ہے انہوں نے آیاتی میری آیتوں کو وما اور ان چیزوں کو انذروا جس کے ذریعے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہزوا کیا بنا لیا ہے مذاق بنا رکھا ہے. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اللہ آگے فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے پروردگار کے کلام کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اس سے منہ پھیر لے اور جو کچھ برے عمل وہ کر چکا ہے اسے بھول جائے. اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اس کو آنکھیں دیں اس کو اتنا خوبصورت بنایا دنیا کے اندر اتنی ساری نعمتیں اس کو کھانے کو عطا فرمائیں لیکن وہ اپنے پروردگار کا ہی انکار کرے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے. اسی لیے اللہ کا انکار کرنے والا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا یہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے اور خود یہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. ومن اظلم اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا ممن وہ شخص ذکرہ کہ ذکر کیا جائے بآیات ربہ اس کے پروردگار کی آیتوں کو فأعرض عنہا پھر وہ اس سے اعراض کر دے یعنی اس سے منہ پھیر لے ونسی اور بھول جائے ما ان اعمال کو قدمت جن کو بھیجا ہے یدا اس کے ہاتھوں کے ذریعے تو اعمال ہوتا ہے یعنی جو اس نے اعمال کی اس کو بھول جائے یعنی برے اعمال کو بھول جائے. انا جعلنا على قلوبهم اکنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا ہم نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو قبولیت کے جذبے سے سن نہ سکیں. جب انسان حق کو قبول نہیں کرتا سچ کو سچ مانتا نہیں ہے تو دیکھو اس کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر سچ کو سچ مانتا ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے اس دنیا کے اندر جس کی آپ کوشش کرتے ہیں. آپ غلط کاموں کی کوشش کرو گے غلط کام آسان ہو جائیں گے صحیح کاموں کی کوشش کرو گے صحیح کام آسان ہو جائیں گے. تو اللہ کیا فرماتا ہے وہ اچھا انا بے شک جعلنا ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتاً ایک غلاف چڑھا دیا ہے کہ وہ صحیح بات کو اب سمجھ ہی نہیں سکتے. ان یفقہوہ کہ وہ سمجھیں حق کو وہ سمجھیں تو ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا ہے. وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ڈال دیا ہے ان کے کانوں میں صحیح بات تو پہنچتی ہے لیکن وہ صحیح بات کو قبول ہی نہیں کرتے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب بھی وہ ہرگز کبھی درست راستے پر نہیں آئیں گے. اللہ نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ حق راستے پر نہیں آئیں گے اسی لیے اے پیغمبر آپ ان کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں. وَإِن تَدْعُهُمْ اور اگر اے پیغمبر آپ ان کو بلائیں الی الہدیٰ صحیح راستے کی طرف فلن یہتدوا پھر بھی وہ ہدایت والے راستے پر اذن تب بھی ابدا کبھی بھی تب بھی وہ کبھی بھی ہمیشہ ہدایت کے راستے پر نہیں آئیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور آپ کے پروردگار تو بڑے بخشنے والے اور رحمت والے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ عذاب لے آؤ آج بھی دیکھو ہمارے پریزنٹ ٹائم میں کرنٹ ٹائم میں بھی کتنے لوگ ہیں جو پیغمبر کو اللہ کو اسلام کو برا بلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ دیکھو ہم نے تو یہ کہہ دیا عذاب تو آسمان سے نہیں آ رہا دیکھو عذاب تو نہیں آ رہا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے کہنے پر عذاب نہیں آتا کیونکہ اللہ بڑا رحیم ہے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. اسی لیے اللہ مہلت دیتا ہے ٹائم دیتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے میرا بندہ استغفار کر لے گناہوں سے بچے اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. تو اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ اور آپ کا پروردگار غفور مغفرت کرنے والا ہے ذو الرحمہ اور رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ اگر اللہ ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو پکڑ لیتے تو فوراً ہی ان پر عذاب نازل کر دیتے. بَل لَهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے وہ اس کے مقابلے ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے.
اگر اللہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر فیصلے فرمانا شروع کر دے تو میرے خیال میں ایک سانس کے بعد دوسری سانس پھر ملے گی نہیں ہمیں. مجھے بتائیے ملے گی؟ ایک سانس کے بعد دوسری سانس نہیں ملے گی اگر اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہونا شروع ہو جائیں. ایک رات کے بعد دوسری رات نہیں ملے گی. یہ جو ہم لوگ کھاتے ہیں نا پیٹ بھر کے کھانے، بہترین طریقے سے ٹوائلٹ وغیرہ ہو جاتی ہے، فریش ایک دم زندگی گزار رہے ہیں، یہ نصیب نہیں ہوگی. ایک دن کے بعد پھر دوسرا دن نصیب نہیں ہوگا. یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی کی بات ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اپنی نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھولے رکھتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے لو یؤاخذہم، اگر اللہ ان کو پکڑ لے، بما کسبوا، ان اعمال کی بنیاد پر جو انہوں نے کیے ہیں، لعجل، تو جلدی سے آ جائے گا، لہم، ان کے لیے، عذاب، بل لہم، بلکہ ان کے لیے، لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا، اور یہ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، موئلا، کوئی پناہ کی جگہ. یعنی وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو پھر ان کے لیے فیصلہ ہو کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، اسی لیے آسمان سے آگ نہیں برستی، اسی لیے ایک سانس کے بعد دوسری سانس آ جاتی ہے. دیکھیے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور یہ سب بستیاں ہیں، جب ان میں بسنے والوں نے زیادتی کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا. دیکھو آپ، قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ہے نا، تمام قومیں جو پچھلی گزری ہیں، جن کے واقعات قرآن مجید میں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہتے تھے عذاب لے کے آؤ، اے پیغمبر عذاب لے کے آؤ، لیکن عذاب نہیں آتا تھا، کیونکہ اللہ نے ایک عذاب کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ وقت جب آیا تو پھر ان میں سے کوئی نہیں بچا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے لِمَهْلِكِهِمْ، ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا، ایک وقت، ایک ٹائم سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ آج کے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر تھا. مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور قرآن مجید سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.